بیرسٹر گور صاحب انہوں نے آج اناؤنسمنٹ کی ہے باضابطہ طور پہ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کو فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور شیر افضل مروت کو ایک اور حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے الگ سے اپنی ایک ذاتی میڈیا سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ اس کا بھی خاتمہ کریں۔ یا تو وہ ان سے خائف ہیں کہ خان صاحب ان کی بات سنتے ہیں، یا ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تو انہوں نے خان صاحب سے یہ فیصلہ تبدیل کرا لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، بشریٰ بی بی کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم، انہوں نے بشریٰ بی بی کے متعلق ان خبروں کی تردید کر دی ہے اور وضاحت دے دی ہے کہ کیا بشریٰ بی بی کو کوئی زہر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی کوئی ایسے شواہد نہیں ملے، اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے شیر افضل مروت کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ پارٹی کے سینئرز اس سے کیوں ناراض ہوئے اور اس کی شکایات لے کے اڈیالہ جیل پہنچے؟ پھر عمران خان صاحب کو فیصلہ تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ ایک اور معاملہ ہے کہ وزیر اعظم نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جو ججز کے خطوط ہیں کا معاملہ ہے، ان پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مشکوک خطوط بھیجے گئے ہیں جس میں پاؤڈر ڈالا گیا ہے اور بھی کوئی حرکتیں کی گئی ہیں، اس کی شفاف انکوائری کرائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے معاملے پر۔ گزشتہ دنوں انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے موقع پر ایک الزام لگایا یا انکشاف کیا تھا کہ انہیں ہارپک ملا کے پلایا گیا ہے شاید میں یا کسی چیز میں، اور انہیں زہر دیا گیا ہے اور ان کا معدے میں پرابلم ہوئی ہے۔ بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بھی بات کی کہ جی اگر ایسی بات ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم، ایک ڈاکٹر عاصم ہے ذاتی معالج آصف زرداری صاحب کے، وزیر بھی رہے ہیں، یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو زہر دینے کے فی الحال کوئی شواہد نہیں ہیں۔ اگر ماضی میں کچھ ہوا ہے تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن حال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں وہ، اور ان کے تفصیلی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو پیمز ہاسپٹل ہے اس کی انتظامیہ سے بھی بات کی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کو بہت جلد پیمز ہسپتال منتقل کیا جائے گا جہاں ان کے تفصیلی ٹیسٹ ہوں گے۔ تو یہ تو وضاحت آ گئی ہے کہ زہر نہیں دیا گیا، بڑی اچھی بات ہے، اس کی وضاحت آ گئی ہے، لیکن اس کے حوالے سے تشویش کی لہر بڑی دوڑی تھی۔ پھر دوسرا معاملہ ہے پی ٹی آئی سے ہی جڑا ناظرین، کہ خان صاحب نے کی ہدایت پہ جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے آج اناؤنسمنٹ کی ہے باضابطہ طور پہ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کو فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ عمیر نیازی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اب جو خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے لوگ، ان کی فہرست نہ شیر افضل مروت دیں گے نہ عمیر نیازی دیں گے۔ اور اس حوالے سے جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں بیرسٹر گور ہیں جناب شبلی فراز، سابق وزیر اطلاعات، وہ منظر عام سے غائب تھے، عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر، انتظار حسین پنجوتا، اور بیرسٹر علی ظفر سینئر ٹیم ہے، پنجوتا جو ہیں وہ ذرا جونیئر ہیں، باقی سینئر لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ ہی ذمہ دار ہوں گے خان صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے۔ اور کور کمیٹی میں بڑی تنقید ہوئی تھی شیر افضل مروت پہ بھی، اور شیر افضل مروت کو ایک اور حکم دیا گیا ہے
کہ انہوں نے الگ سے اپنی ایک ذاتی میڈیا سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ اس کا بھی خاتمہ کریں۔ شیر افضل مروت نے جو شہرت حاصل کی خان صاحب کے نام پہ، اور جتنی تیزی سے وہ آگے گئے ایم این اے بھی منتخب ہو کر آئے، اب جو سینئرز ہیں پارٹی کے اندر، یا تو وہ ان سے خائف ہیں کہ خان صاحب ان کی بات سنتے ہیں، یا ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تو انہوں نے خان صاحب سے یہ فیصلہ تبدیل کرا لیا ہے۔ پھر ایک اور معاملہ ہے ناظرین، سائفر کیس میں خان صاحب کو میری معلومات اور اندازے کے مطابق ریلیف ملنے والا ہے، اور جو ججز ہیں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ ناظرین میں بتاتا چلوں یہ دو وہی ججز ہیں جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کو جب بری کیا پاناما کیسز میں، تو پھر یہی پی ٹی آئی والے ان کے بارے میں سوشل میڈیا میں وہ پروپیگنڈا کیا اللہ کی توبہ۔ اور اب وہی دونوں ججز اپنے ریمارکس سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سائفر کیس میں ٹرائل صحیح نہیں ہوا، فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عمران خان صاحب کو غلط سزا دی گئی ہے۔ تو اب روز ان کے وکیل ان دونوں ججز کی تعریفیں کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک تو سائفر میں جو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور دونوں پر یہ امکان ہے کہ 16 اپریل کے بعد اب سزا معطل ہو جائے گی۔ پھر ان کے جیل سے باہر آنے کا جو ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جی عید سے پہلے آ جائیں گے، 25 مارچ کو آ جائیں گے، تو وہ تو میں پیش گوئی نہیں کر سکتا، وہ تو دیکھا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پھر ساتھ ہی ایک جڑا ہوا معاملہ ہے، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہونا ہے۔ کے پی کے میں 11 نشستیں خالی ہیں، وہاں الیکشن نہیں ہوئے، مخصوص نشستوں کا حلف نہیں لیا جا رہا، معاملات عدالت میں چلے گئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں سے رابطوں کے لیے ایک سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر ہیں، اور یہ اب مل رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ کو ہم چیئرمین سینٹ نہیں بننے دیں گے۔ لیکن یہ اس وقت تک نہیں میں حتمی بات کہہ سکتا جب تک آصف زرداری اپنے منہ سے پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور بلاول اناؤنسمنٹ نہیں کر دیتے کہ جی یہ یوسف رضا گیلانی ہمارے امیدوار ہیں۔ ایک خبروں کے اناؤنسمنٹ تو ہوئی ہے، نیر بخاری نے کی ہے، باقی لوگوں نے کیا ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو ہیں جب وہ اناؤنسمنٹ کریں گے، اور میں نے کل بھی کہا تھا فیصل واڈا ہوں، محسن نقوی ہوں، کاکڑ صاحب ہوں، ان کی سفارش بہت تگڑی ہے۔ ایک زمانے میں باجوہ صاحب کی سفارش بڑی تگڑی ہوتی تھی، فیض حمید کی تگڑی ہوتی تھی، آج کل جو نیا سیٹ اپ ہے ان کی سفارش تگڑی ہوتی ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ کے پی میں اگر الیکشن نہیں ہوتا 11 نشستوں پہ، تو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن پہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ان کا ورژن ہے۔ اس حوالے سے سینٹ سیکریٹریٹ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ کیا ایسا ممکن ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی وضاحت کرنی پڑے گی۔ ناظرین ایک اور معاملہ ہے، آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے بڑا اہم، اور شہباز شریف صاحب نے وہاں پر اپنے خطاب میں جو ججز کو ایک مشکوک خطوط مل رہے ہیں، پاؤڈر ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں، اور راولپنڈی جی پی او والے پوسٹ آفس سے پوسٹ کی گئی چیزیں، تو جی پی او پشاور روڈ، مال روڈ، راولپنڈی پہ واقع ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ہم انکوائری کرائیں گے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔
پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم نے تصدق جیلانی والا کمیشن بنایا تھا یہ رضامندی سے بنا تھا عدلیہ کی اور تصدق جیلانی کی، لیکن جیلانی صاحب نے انکار کر دیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ وزیر اعظم نے جو مہنگائی ہے اور چیلنجز ہیں اس حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کا دعویٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ آلموسٹ ہو گیا ہے اور وزیر خزانہ واشنگٹن جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے وہاں مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان میں معیشت مستحکم ہوگی۔ پھر ایف بی آر کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب بڑے متحرک ہیں کہ ریفارمز کی جائیں، اور پی آئی اے کی جو نجکاری کے حوالے سے اقدامات ہوئے ہیں، تو ناظرین پی آئی اے 800 ارب روپے کا خسارہ دے رہا ہے اس وقت۔ جو ہی ایک نئی کمپنی بنا کے اس کے شیئر ادھر شفٹ کیے گئے ہیں، اس کے اخراجات، تو اس کی مارکیٹ ویلیو بن رہی ہے اب انٹرنیشنل انویسٹرز جس میں سعودی عرب کے ہو گئے، یو اے کے اور قطر کے، وہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، اور اس طرح کے اداروں سے جب تک ہم خسارے سے نقصان نہیں بچیں گے، اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، یہ پی ٹی وی ہے جس کو 35 روپے دیتے ہیں ناظرین۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، بڑے لوگ ناراض ہوئے، میں نے کہا یہ 35 روپے ہر پاکستانی شہری دیتا ہے آپ کو جس کا بجلی کا میٹر لگا ہے۔ یہ اللہ تللو میں نگران حکومت میں اڑایا گیا، مرتضیٰ سلنگی نے جو کچھ کیا میں نے کچا چٹا بیان کر دیا تھا، وہ آج تک وضاحت دینے نہیں آئے میدان میں۔ اور جو وزیر اطلاعات ہیں عطاء تارڑ صاحب، انہوں نے بھی ابھی تک نہ تو ایم ڈی پی ٹی وی کو ہٹایا، نہ کسی اور ذمہ دار کو، ڈیب کو ہٹایا، نہ کوئی اور کوئی۔ وہ ساری چیزیں باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں عطاء تارڑ صاحب، اور مجھے لگتا ہے آئندہ چند روز میں پی ٹی وی کے اندر بھی بڑی اور اہم تبدیلیاں آئیں گی۔ تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین صورتحال، تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔